لفظ ہے، درست لفظ ہے شفا۔ لوگ اس کو بولتے ہیں شفا، اللہ آپ کو شفا دے، یہ غلط ہے، درست ہے شفا۔ شفا کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں ساحل یا کنارہ۔ تو آپ جب کسی کو یہ دعا دیتے ہیں یا اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، تو دراصل آپ ایک طرح سے اس کو بددعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تمہیں ساحل پر لگا دے یا کنارے پر لگا دے، اس کا مطلب ہے کہ تم مر جاؤ۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے میں۔ تو آپ جب بھی کسی کو یہ دعا دیں یا اس کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کریں، تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ اللہ تمہیں شفا دے، بلکہ آپ کہیں کہ اللہ تمہیں شفا دے۔ اس کو زیادہ بہتر اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے کل مکمل آپ کو اللہ شفا دے۔ تو شفا غلط ہے، آپ اس کو زبر کے ساتھ نہ بولیے اور نہ لکھیے۔ درست ہے شفا، یعنی زیر کے ساتھ جب آپ اس کو لکھیں گے، شفا لکھیں گے تو یہ درست ہوگا۔ اگلا لفظ ہے یا جملہ ہے بہرحال، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ غلط ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آئی نہیں، بلکہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ سمجھ نہیں آئی تو یہ بڑا مضحکہ خیز سا ایک جملہ بن جائے گا۔ سمجھ کچھ اور چیز ہے اور سمجھ میں نہ آنا کوئی اور چیز ہے۔ تو آپ اس کو بولتے وقت یہ احتیاط کیجئے کہ آپ یہ نہ کہیے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ اکثر لوگ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو یہ غلط ہے۔ کہنا چاہیے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ غلط اردو ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی یہ درست ہے۔ ایک اور جملہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ لبے دریا کے کنارے والی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ یہ بالکل غلط ہے، درست ہے گلدستہ۔ بس آپ گلدستہ کہہ دیجئے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی مشکل حل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھولوں کا گلدستہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ گلدستہ کا مطلب ہی ہوتا ہے پھول، یعنی پھولوں کا ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ان کو جمع کر کے جو باندھ لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہی گلدستہ ہیں، اور وہ ہوتا ہی پھولوں کا ہے، اور کسی چیز کا گلدستہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو جب آپ کہتے ہیں پھولوں کا گلدستہ، تو آپ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں پھولوں کا گلدستہ۔ نہیں، یہ بات کو سمجھ میں نہیں آتی۔ درست ہے گلدستہ۔ جب آپ نے گل استعمال کر لیا جو کہ فارسی میں پھول کو کہتے ہیں، تو پھر آپ کو پھول استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف گلدستہ کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہی ہوگا پھولوں کا ہی گلدستہ، کیونکہ گلدستہ پھولوں کے علاوہ اور کسی چیز کا بھی آپ کو بتایا بن نہیں سکتا۔ تو آپ یہ کہیں گے ہمیشہ گلدستہ۔ آپ صرف گلدستہ کہیے تو آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ پھولوں کا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھولوں کا بالکل اس میں اضافی ہے، کیونکہ گلدستہ بنتا ہی پھولوں سے ہے۔ ایک اور لفظ ہے، لوگ بولتے ہیں اس کو درمیان میں، یہ غلط ہے۔ درمیان درست ہے۔ درمیان میں اس لیے نہیں بول سکتے کہ در کا مطلب ہی خود میں ہوتا ہے۔ فارسی میں در کہتے ہیں میں کو۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس درمیان میں وہ میرے گھر آیا، تو آپ کہیں گے دراصل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ میرے گھر آیا، تو یہ غلط ہے، کوئی اس کی تک نہیں بنتی۔ لفظ صرف آپ درمیان بولیں گے تو یہ آپ کا مقصد اس سے پورا ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ درمیان میں بولنا بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو جب بھی بولیے صرف درمیان بولیے کہ وہ اس درمیان میرے گھر آیا، بس ٹھیک ہے، بات مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ میں بھی لگا دیں گے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ درمیان میں غلط ہے، درمیان درست ہے۔ اگلے لفظ کی طرف چلنے سے پہلے ہم آپ سے ایک بات عرض کریں۔ ہم ایک بہت دلچسپ کمنٹ موصول ہوا، ایک صاحب نے کہا کچھ بھی بولا جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف بات پہنچا دینی چاہیے، اور آپ اس قسم کی ویڈیوز بنا کر اپنا اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔
تو ایسے کمنٹس پر صرف ہنسا جا سکتا ہے، اور انسان کیا کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے شروع میں جو لفظ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس سے بات تو پہنچ جاتی ہے کہ آپ کسی کو شفا کی دعا دے رہے ہیں، لیکن کس طرح دے رہے ہیں یہ ہم نے تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ شفا اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کنارے یا ساحل سے لگا رہے ہیں، اور شفا کہہ رہے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی احمقانہ قسم کا تبصرہ تھا، ہم سوائے ہنسنے کے اور کیا کر سکتے تھے۔ تو آپ کو صرف اس لیے بتا دیا ہے کہ ہمارے مہربانوں میں کیسے کیسے لوگ شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ بات پہنچ جانی چاہیے، بس یہ کافی ہے، اس کے لیے درست یا غلط لفظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال میں وہ یہ بات، چونکہ اردو کو یتیم زبان سمجھا جاتا ہے تو اردو کے لیے کہہ رہے تھے، وہ انگریزی میں کسی انگریز سے ایسا کہہ کے تو دکھائیں کہ بس بات پہنچ جانی چاہیے تو بس مقصد حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی غلط باتیں، ایسے غلط کمنٹس نہ کیا کریں۔ آخری لفظ ہے آج کا، درست لفظ ہے مرض۔ بیماری کو کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اس کو ہمارے لوگ بولتے ہیں مرض، یعنی میم کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں تو یہ مرض ہو جاتا ہے۔ مرض غلط ہے، درست ہے مرض۔ جیسے کہ اب مرض بولتے ہیں ہم لوگ یعنی کسی آدمی کے لیے، اسی لیے اسی طرح سے انہوں نے لکھ دیا۔ تو مرض جو ہے وہ بالکل درست ہے، یعنی میم کے اوپر بھی زبر ہے، رے کے اوپر بھی زبر ہے، اور پھر داد ہے۔ تو اس کو مرض صرف مرض بولنا یہ غلط ہے، درست لفظ ہے مرض۔ تو یہ چند الفاظ ہے آج کے لیے، آپ سے پھر سیریز کے کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔